السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان انہ یستحب لمن رأى خالیا بامرأۃ۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ انہ یستحب لمن رأى خالیا بامرأۃ۔ اب بے امرأتن اس کے بعد پورا باب یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے۔ پورا باب یہ ہوگا: باب بیان انہ یستحب لمن رأى خالیا بامرأۃ وکانت زوجتہ او محرما لہ ان یقول هذه فلانہ لیدفع ظن السوء بہ۔ یہ پورا باب ہے، یعنی یہ بیان ہے، یہ باب ہے اس بیان میں کہ کسی شخص نے کسی کو عورت کے ساتھ تنہا دیکھا، اور وہ عورت اس کی بیوی ہو یا اس کے لیے محرم ہو، اور اس عورت کے ساتھ اسے تنہا دیکھا، تو یہ شخص دیکھنے والے سے کہہ دے کہ بھیا یہ تو میری بیوی ہے یا یہ فلاں عورت ہے جو کہ میرے لیے محرم ہے، تاکہ دیکھنے والے آدمی کو بدظنی نہ ہو۔ تو یہ کہہ دینا مستحب ہے، یہ کہہ دینا اچھا ہے۔ یعنی امام مسلم علیہ رحمت و رضوان یہاں پر جو باب باندھ رہے ہیں، اس باب سے امام مسلم علیہ رحمت و رضوان کا مقصد یہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہو اور وہ عورت اس کی بیوی ہو یا اس کے لیے محرم ہو، ماں ہو، بہن ہو، سگی بھانجی ہو، بھتیجی ہو، یا مطلب محرم ہو جس سے کسی خارجی امر کے بنا اصلاً نکاح حرام ہو، تو اگر ایسی عورت کے ساتھ کوئی شخص ہے اکیلا اور دوسرے آدمی نے دیکھا، تو وہ بدظنی کر سکتا ہے، اسے بدگمانی ہو سکتی ہے، وہ سوچ سکتا ہے کہ یہ اجنبی عورت کے ساتھ یہ شخص کیسا اکیلے ہے۔ تو اس بدظنی اور بدگمانی کو دور کرنے کے لیے امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے یہ بتایا کہ یہ شخص جو عورت کے ساتھ ہے وہ اس سے کہہ دے کہ یہ میری بیوی ہے یا یہ میری بہن ہے یا یہ میری فلاں ہے، تاکہ اس کی بدظنی دور ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے مواقع پر اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے اور وہ عورت کو نہیں جانتا ہو کہ یہ عورت کون ہے، تو بدظنی پیدا ہونا یہ عادتاً اور عموماً ہوتی ہے۔ لوگوں کے ذہن و دماغ فوراً ادھر ہی پہنچتے ہیں کہ یہ اجنبی عورت کے ساتھ کیسے۔ شیطان فوراً وسوسے ڈال دیتا ہے، شیطان اس سے دور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ میں ایسے ہی وسوسے ڈالنے میں ایسے ہی متصل رہتا ہے جیسے کہ رگ و پے سے انسان کا خون دور نہیں ہوتا۔ جیسے کہ خون رگوں میں ہر وقت دوڑتا رہتا ہے، ویسے ہی شیطان بھی وسوسے ڈالنے میں ہر وقت متصل رہتا ہے۔ اس طرح کی باتیں شیطان دل و دماغ میں ڈالتا رہتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کہہ دے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے، تاکہ بدگمانی اور بدظنی پیدا نہ ہو۔ یہ بات بتانے کے لیے امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے یہ باب باندھا ہے۔ فرماتے ہیں: حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ، ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن مسلمہ ابن قعنب نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا حماد بن سلمہ، ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن سلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ثابت البنانی،
ثابت بنانی سے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس، حضرت انس سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان مع احدى نسائه، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تھے، فمر به رجل، تو سرکار کے پاس سے ایک آدمی گزرا، فدعاه، تو سرکار نے اس آدمی کو بلایا، فجاء، تو وہ آدمی آیا، فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، یا فلان هذه زوجتی، فلانا، اے فلاں شخص یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس لیے اب دیکھیے یہاں پر اس حدیث میں یہ تو نہیں معلوم ہوا کہ وہ شخص بدگمانی کر رہا تھا، یہ نہیں معلوم ہوا، لیکن پھر بھی سرکار نے بلایا، کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی کا اندیشہ ضرور ہے ہر انسان سے، اس لیے سرکار نے بلایا اور فرمایا یہ میری فلاں بیوی ہے۔ فقال، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ من کنت اظن به فلم اکن اظن بک، یا رسول اللہ کسی اور کے ساتھ میں خیال کر سکتا تھا، یہ گمان کر سکتا تھا، لیکن آپ کے ساتھ گمان نہیں کر سکتا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے خون کے دوڑنے کی جگہوں میں دوڑتا ہے، یعنی رگوں میں دوڑتا ہے۔ رگوں میں دوڑنے کا معنی یا تو یہ حقیقی ہے، یعنی حقیقت پر محمول ہے کہ یعنی جیسے خون دوڑتا ہے ویسی شیطان بھی دوڑتا ہے، ایک یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اس کا، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر دوڑنے کے ساتھ تشبیہ ہے کہ جس طریقے سے خون دوڑتا ہے ویسے ہی شیطان بھی انسان سے جدا نہیں ہوتا وسوسے ڈالنے میں۔ جیسے کہ قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان نے یہ کہا کہ یہ حدیث ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ اپنے ظاہر پر محمول ہوگی، اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے شیطان کے لیے قدرت دی ہے اس بات پر کہ وہ انسان کے اندر خون کی گزرگاہوں میں ویسے ہی دوڑے جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی تھی اس کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ یہ کثرت اغوا اور کثرت وسوسہ سے استعارہ ہے کہ شیطان بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، گویا کہ وہ اس سے انسان سے جدا ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس کو سرکار نے تشبیہاً یہ فرما دیا کہ ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ تو دونوں معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم کے مسام سے جو باریک باریک چھید ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے وسوسے ان پر ڈالتا ہے، اور انہی مسام بدن سے، مسام جسم سے وہ وسوسے قلب تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو قلب تک پہنچ جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، تو گویا کہ جب وسوسے قلب تک پہنچے تو گویا کہ ایسے ہی وہ سرایت کر گئے جیسے کہ خون جسم کے اندر دوڑتا ہے، سرایت کرتا ہے، اس معنی کر یہ سرکار نے فرمایا۔ لیکن مقصد سرکار کا یہ ہے کہ وسوسے پیدا ہو جانا اور بدگمانی پیدا ہونا یہ عادتاً ہوتا ہے، اس لیے سرکار نے ان کو بلایا اور کہا کہ ایسا ایسا، اور یہ در حقیقت تعلیم امت مقصود ہے، ورنہ سرکار کے تعلق سے کوئی جلدی آسانی سے کوئی بالخصوص صحابی رسول ہو وہ بدگمانی نہیں کرتے، لیکن دوسرے لوگوں کو سبق دینا تھا، درس دینا تھا۔ حدثنا اسحاق ابن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے اور عبد ابن حمید نے، وتقاربا فی اللفظ، اور دونوں لوگوں کے لفظ قریب قریب ہیں، لفظ میں دونوں قریب ہیں۔ قالا، دونوں نے کہا حدثنا عبد الرزاق، ہم نے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا اخبرنا معمر عن الزہری، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے زہری سے روایت کرتے ہوئے، عن علی ابن حسین، اور زہری روایت کرتے ہیں علی ابن حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں صفیہ بنت حوی سے، قالت، انہوں نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفاً، سرکار ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کر رہے تھے، معتکف تھے۔ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف میں تھے سرکار، اسی اعتکاف کا یہاں پر ذکر ہے۔ قالت، حضرت صفیہ بنت حوی نے کہا
کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفاً، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، اعتکاف میں تھے. فأتیتہ ازورہ لیلا، تو میں سرکار کو رات میں دیکھنے کے لیے آئی. فحدثتہ، تو میں نے سرکار سے باتیں کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا مسجد میں جانا یہ ناجائز نہیں ہے. جیسے کہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ شاید عورتوں کا مسجد میں جانا ناجائز ہو. نہیں، عورتوں کو جماعت میں شریک ہونے سے، فتنے کی وجہ سے، اندیشہ ہی فتنہ ہے، اس وجہ سے جماعت میں شریک ہونے سے روک دیا گیا ہے. اب ان کی جماعت مسنون و مستحب اور واجب نہیں رہی ہے. اب وہ اس جماعت میں شریک نہیں ہوں گی کیونکہ مرد و زن کے اختلاط سے فتنہ کا اندیشہ ہے. ورنہ تو مطلقاً عورت کا مسجد میں جانا ناجائز نہیں ہے. آج بھی ضرورت پڑنے پر مسجد میں جا سکتی ہے. ہاں، اپنے ایام مخصوصہ میں وہ مسجد میں نہیں جا سکتی کیونکہ وہ ناپاک ہوگی، اور ایک ناپاک نجس آدمی کا مسجد میں جانا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کا بھی مسجد میں جانا حرام ہوگا. فرماتی ہیں فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، حضرت صفیہ بنت حوی کہتی ہیں کہ میں سرکار کو رات میں دیکھنے کے لیے مسجد میں آئی. فَحَدَّثْتُهُ، تو میں نے سرکار سے باتیں کی. ثم قمت، تو پھر میں کھڑی ہوئی. اب اس سے پتہ چلا کہ حالت اعتکاف میں بھی ضرورت اور دینی باتیں کرنا یہ ممنوع نہیں ہے. اب اس حدیث پاک سے یہ تو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیاوی باتیں کی ہوں گی، بلکہ محدثین نے یہ فرمایا، کچھ محدثین نے یہ کہا کہ مسجد میں جانا عورت کے لیے اور مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنا اور مسجد میں معتکف کا اس آدمی یا عورت کے ساتھ میں اتنا چلنا کہ مسجد سے باہر نہ نکلے، یہ جائز ہے. اس حدیث پاک کے اندر چند باتیں سمجھ میں آئی. ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ عورت اپنے شوہر کے لیے جو کہ معتکف ہو، اس کے لیے رات میں یا دن میں اس کو دیکھنے جا سکتی ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اس کا دیکھنا یہ اس کے اعتکاف میں مضر نہیں ہوگا. لیکن ہمارے محدثین نے یہاں پر یہ بھی فرمایا، اتنی دیر تک بیٹھنا اور اتنی زیادہ باتیں کرنا کہ جس سے اس کی باتوں سے استلذاذ ہونے لگے اور تقبیل یا عورت کے چومنا کا راستہ کھل جائے، ذریعہ بن جائے، یا جمع کا سبب بن جائے، ایسی اتنی دیر تک باتیں کرنا یہ مکروہ ہے، یا اس طرح کی باتیں کرنا مکروہ ہے، یا ایسی تمام باتیں کرنا مکروہ ہے جس سے اعتکاف کے فاسد ہونے کا اندیشہ ہو. بہرحال یہ سب باتیں اس حدیث سے سمجھ میں آئیں گی. کہتی ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات میں گئی ان کو دیکھنے کے لیے. فحدثتہ، تو میں نے سرکار سے باتیں کی. ثم قمت، تو پھر میں کھڑی ہوئی. لانقلب، تاکہ میں پلٹ جاؤں، میں گھر آ جاؤں. فقام معی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہوئے. لیقلبنی، تاکہ سرکار مجھ کو قلب کریں، یعنی مجھ کو پلٹا دیں، یعنی مجھ کو رخصت کریں. تو سرکار رخصت کرنے کے لیے مجھ کو کھڑے ہوئے. اب سرکار ان کے ساتھ چلے. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ اسامہ بن زید، اور اس وقت ان کی رہائش اسامہ بن زید کے گھر میں تھی. تو سرکار دیکھیے چلے ان کے ساتھ، ان کو واپس ان کو رخصت کیا. تو اس سے پتہ چلا مسجد میں معتکف کا ایسے چلنا، اتنا چلنا کہ جس سے وہ مسجد سے باہر نہ جائے، یہ جائز ہے. فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنصَارِ، اب دیکھیے یہ جا رہی تھی، سرکار کے پاس سے نکلی تو انصار کے دو آدمی گزرے وہاں سے. فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرعا، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اسرعا تو تیزی کی انہوں نے گزرنے میں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما،
रिस्लकुमा, रिस्ल का माना आहिस्तगी। तो नबी करीम ने फरमाया अरे तेज मत चलो, आराम आराम से चलो, अला रिस्लकुमा, आराम से चलो। इन्नहा सफिया बिनते हुई, सरकार ने फरमाया आराम से चलो, तेजी मत करो, ये सफिया बिनते हुई है, मेरी बीवी है, बदगुमानी में मुब्तला मत होना। फ़काला, तो उन दोनों ने कहा सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह की पाकी ए या रसूल अल्लाह। काल इन्न शैताना, तो ये सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह उन्होंने जो कहा था ना, वो ये बताने के लिए या रसूल अल्लाह हम बदगुमानी नहीं कर रहे हैं, हमारे जहन में ये बात नहीं आई जो आप ये फरमा रहे हैं इन्नहा सफिया बिन्त हुई, ये हमारे जहन में नहीं आया। इससे पता चला कि कभी कभी ऐसे जुमले बोल देना ये बताने के लिए कि नहीं भाई मेरे जहन में ये बात नहीं है, और ये बात बताने के लिए सुबहान अल्लाह या रसूलुल्लाह इस तरह के जुमले बोल देना कोई हरज नहीं है, लेकिन मकसद वही था। काल, सरकार ने इरशाद फरमाया इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, शैतान इंसान के खून की गुजरगाहों में दौड़ता है। व इन्नी खशीतु अन यक़ज़फ़ा फ़ी क़ुलूबिकुमा अन यक़ज़फ़ा फ़ी क़ुलूबिकुमा शर्रा, सरकार ने फरमाया मुझे अंदेशा हुआ कि शैतान तुम्हारे दिलों में बुराई डाल दे, यानी बदगुमानी डाल दे। और काल शैअन, या ये कि ये शक्के रावी है कि सरकार ने फ़ी क़ुलूबिकुमा शर्रन कहा या शैअन कहा, बहरहाल शर्रन कहा या शैअन कहा, बहरहाल सरकार ने फरमाया कि मुझे अंदेशा हुआ कि शैतान तुम्हारे दिलों में ये बात डाल दे कहीं, इसलिए मैंने ये कहा। हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान अद्दारिमी, मुझसे हदीस बयान की, वही हदीस मुझसे बयान की अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान अद्दारिमी ने। काल, उन्होंने कहा अखबरना अबुल यमान, हमें खबर दी अबुल यमान ने। काल, उन्होंने कहा अखबरना शुऐब, हमें खबर दी शुऐब ने, वो रिवायत करते हैं ज़ुहरी से। काल, उन्होंने कहा अखबरनी अली इब्न हुसैन, मुझे खबर दी अली इब्न हुसैन ने। वो कहते हैं अन्ना सफ़ियता ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सफ़िया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, अखबरत हूँ, उन्होंने अली इब्न हुसैन को खबर दी, अन्नहा जाअत इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़ूरुहु फ़ी इतिकाफ़िही फ़िल मस्जिद, के हज़रत सफ़िया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, तज़ूरुहु, उनको देखने के लिए, फ़ी इतिकाफ़ी, उनके इतिकाफ़ में, फ़िल मस्जिद, मस्जिद में, यानी मस्जिद में जब सरकार इतिकाफ़ फरमा रहे थे तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए वो आई। कब? फ़िल अश्र अवाखिर में रमज़ान, रमज़ान की आखिरी अशरे में। फ़तहद्दसत इंदहु साअतन, तो थोड़ी देर उनके पास उन्होंने सरकार से बातचीत की। सुम्मा क़ामत, फिर खड़ी हुई, तनक़लिबु, पलटने के लिए, वापस होने के लिए। वक़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़लिबुहा, सरकार भी उनको पलटाने के लिए, वापस करने के लिए, रुख़सत करने के लिए खड़े हो गए। सुम्मा ज़करा बेमाना हदीस मामर, माक़ल में जो हदीस मामर गुजरी उस हदीस के ही माना में पूरी हदीस आगे ज़िक्र की। गैर अन्नहु क़ाल, हाँ सिवाय थोड़ा सा फ़र्क है माक़बल की हदीस में और इस हदीस में, ये फ़र्क है। क़ाल, यहाँ पर इन्होंने ये कहा, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न शैतान यबलुगु मिनल इंसान मबलग़ अद-दम, तो इन्होंने यबलुगु मबलग़ अद-दम कहा, वलम यकुल यजरी, और यजरी मजरद दम नहीं कहा। ये थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन माना दोनों का एक ही है। खुलासा ये निकला कि शैतान, अच्छा हमारे मुहद्दिसीन ने यह भी जिक्र किया कि पहले इंसान को ये मालूम नहीं था कि इंसान के रगों में खून दौड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये इंसानों को पहले मालूम नहीं था। ये सबसे पहले खबर देने वाली ज़ात जो है इंसानों में, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। साइंसदानों ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने इसी हदीस पाक से रिसर्च की और इस बात तक पहुंचे कि सरकार ने फरमाया है कि नबी के शैतान इंसान के रगों में वैसे ही दौड़ता है जैसे कि खून दौड़ता है। इससे इस बात तक पहुंचे कि शैतान भी दौड़ता है। अब शैतान दौड़ता है नहीं दौड़ता है इसकी तो तहकीक लोग नहीं कर सके, लेकिन नबी करीम ने फरमाया। लेकिन मैंने दोनों कौल जिक्र कर दिए। बाज़ लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर तशबीहन और इस्तिआरतन है, बाज़ लोगों ने ज़ाहिर पर महमूल किया है। लेकिन इस हकीकत तक पहुँच गए लोग कि हाँ रगों में खून दौड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये बात
اسی حدیث پاک کی بنا پر لوگوں نے ریسرچ کی اور حقیقت تک پہنچے اور معلوم ہوا کہ ہاں خون واقعی انسان کے دل و دماغ میں، انسان کے جسم میں، رگوں میں دوڑتا ہے، بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے۔ تو اسی حدیث کی بنا پر لوگ ریسرچ کرنے والے اس حد تک پہنچے کہ بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے جسم کے اندر۔ تو اب جب بلڈ سرکولیشن کا پتہ لگایا تو اب بلڈ سرکولیشن ہی پر ہارٹ پمپنگ جو ہوتی ہے وہ سب اسی پر موقوف ہے۔ تو ہارٹ پمپنگ وغیرہ یہ ساری چیزوں کی جو کھوج کی ہے سائنس نے، تو یہ سب کے سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی وجہ سے کیے۔ تو چاہے لوگ آج کے زمانے میں اس کو ذکر نہ کریں، لیکن در حقیقت یہ سب کے سب سائنس جو ہے وہ احادیث ہی سے ماخوذ ہے۔ نئی نئی ایجادات، نئی نئی ریسرچ جو سامنے آ رہی ہیں وہ در حقیقت ان کا ماخذ اور مرجع وہ حدیث پاک ہی ہے۔